السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہمارا اسکرین جو ہے وہ آ رہا ہے۔ برکت شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج یو جی سی نیٹ اردو کا 19واں کلاس ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے میر انیس کی مرثیہ نگاری، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری۔ اس مرثیہ کا مکمل خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، معافی چاہوں گا، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میرا جو اسکرین ہے وہ نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ بہرکیف نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، شامل نصاب مرثیہ امام حسین کی شہادت کے بیان میں ہے، جس میں تقریباً 101 بند ہیں، اور اس کا مطلع نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ مرثیہ میر انیس نے اپنے صاحبزادے میر عسکری رئیس کو لکھ کر دیا تھا، لیکن یہ راز کھل جانے پر انہوں نے کچھ مصروں میں ترمیم کر کے اپنے حسب حال بنا لیا، یا یہ کہیں کہ اپنے نام سے موسوم کر لیا۔ انیس کے مرثیہ ان کی فصاحت و بلاغت کے مظہر ہیں، زبان ان کے گھر کی ہے، سلاست میں خاندانی ہے۔ فصاحت و بلاغت کو زیب و زینت انہوں نے صنعتوں کے برمحل اہتمال سے دی ہے۔ ان کے میراثی میں مناظر کیفیات کی تصویر کشی کے کئی مواقع آتے ہیں، وہ بڑی مہارت سے ان کی مصوری کرتے ہیں۔ انہوں نے منظر نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری، مناظر رزم و بزم، مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری، سراپا نگاری میں کمال دکھایا ہے۔ انیس کو عربی فارسی زبان و ادب پر عبور تھا۔ انہوں نے کئی علوم میں دستگاہ حاصل کی تھی۔ مختلف علوم اور زبانوں پر ان کے اسلوب اور لسانی خصوصیات میں بڑی دلکشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے مرثیوں میں روانی، سادگی اور سلاست ہے۔ مرثیہ انیس سے پہلے اور بعد میں بہت سے مرثیہ لکھے گئے، لیکن انیس نے مرثیہ کو تازگی اور نیا لب و لہجہ دیا ہے۔ مرثیہ کے پہلے تمہید یا چہرہ پر انیس بہت دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی کا پہلا زینہ تمہید ہوتا ہے، تاکہ مجمع ان کی طرف متوجہ اور ہمتن گوش ہو اور مجلس جاگ جائے۔ اس لیے چہرہ اور تمہید ان کے مراثی میں تنوع کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ انیس اپنے تخیل، زور و بیان اور زبان کا سارا ہنر صرف کر دیتے ہیں۔ پیش نظر مرثیہ کا چہرہ تعلی پر مبنی ہے، جس میں شاعرانہ تعلی کے 7 بند ہیں، جس میں اپنے کلام کی تعریف، زور و بیان پر فخر، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا فخریہ تذکرہ، اپنے باپ بھائی وغیرہ کے کلام کی تعریف ہے۔ یہ مرثیہ انیس کے اچھے مراثی میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا بند رعایت لفظی کی اچھی مثال ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلیں، آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں لائیو آیا تھا، لیکن کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا اسکرین ویڈیو میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ لائیو دوسری بار شروع کیا ہے۔ بہرکیف دوستو، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ میر ببر علی انیس کا ہے، جو یو جی سی نیٹ کے سلیبس میں ہے، جس کو پڑھنا نہایت ہی اہم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مرثیے کے خلاصے کی طرف چلیں، اس سے پہلے میر ببر علی انیس کی حالات زندگی، ان کی پیدائش، ان کے وفات اور ان کے باپ داداؤں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ ببر علی انیس اردو مرثیہ گو میر مستحسن خلیق کے صاحبزادے تھے، اور معروف مثنوی سحر البیان کے خالق میر غلام حسین حسن ان کے دادا تھے۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے، خاندان سادات سے تعلق تھا میر ببر علی انیس کا۔ پیدائش سن 1800 عیسوی میں، وفات 1874 عیسوی میں ہوئی۔ گویا کہ انہوں نے 74 یا 73 سال کی عمر پائی۔ میر ببر علی انیس شعر میں اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے۔ پہلے ہزی تخلص تھا۔ شیخ امام بخش ناسک کے کہنے پر انیس تخلص اختیار کیا۔ ابتدا میں غزل کہتے تھے، مگر والد کی نصیحت پر مرثیہ کہنے لگے
اور پھر کبھی غزل کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس خاندان میں شاعری کئی پشتوں سے چلی آتی رہی ہے۔ آپ کے موروث اعلیٰ میر امامی شاہ جہاں کے عہد میں ایران سے ہند میں آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ تو ایران سے ہند یعنی ہندوستان میں آئے تھے، اور اپنے علم و فضل کی بنا پر اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ ان کی زبان فارسی تھی، لیکن ہندوستانی اثرات کے سبب 2 نسلوں کے بعد ان کی اولاد فصیح اردو زبان بولنے لگی۔ میر انیس کے پردادا اور میر حسن کے والد میر غلام حسین زاہد اردو کے صاحب دیوان اور غزل گو شاعر تھے۔ گویا میر انیس کے گھرانے کی اردو شاعری کا معیار 3 نسلوں سے فائز تھا، یا چلا آ رہا تھا، یا متقاضی تھا کہ وہاں میر انیس جیسا صاحب سخن پروان چڑھے، اور تا قیامت اہل ادب اسے خدائے سخن کے نام سے پکارتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میر انیس کا مرثیہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری اتنا مشہور، اتنا فیمس ہوا کہ اس کو UGC نیٹ میں شامل نصاب کر لیا گیا۔ آگے بات کرتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یہ جو مرثیہ ہے یہ کربلا کا اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت امام حسین پر۔ ان کے مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ مجلہ نقوش انیس نمبر میں بتحقیق عمیق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوعہ مراثی طبع کیے گئے ہیں۔ غیر مطبوعہ یعنی جو شائع نہیں ہوا ہے، جو پرنٹ نہیں کیا گیا، اسے غیر مطبوعہ کہا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق ان کے کئی مرثیے ابھی تک غیر مطبوعہ حالت میں مختلف بیاضوں کے اندر موجود ہیں۔ میر انیس نے روایتی مرثیہ کے علاوہ سلام، قصائد، نوحہ اور رباعیات کا بھی کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ رباعیات انیس کی تعداد محققین کے مطابق 600 کے برابر ہے۔ میر انیس کے کئی مراثی میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے۔ جناب انیس کے رقم کردہ مرثیہ اب تک کروڑوں آنکھوں، زبانوں اور سماعتوں کو اپنے ملکوتی خصائل کا گواہ بنا چکے ہیں۔ انیس کے کہے ہوئے مرثیوں میں آیات و روایات، تاریخ، تخیل، ماحول، سراپا، رجز، مظلومیت، آہو بکا، مکالمات، اعداد و شمار، منطق و فلسفہ، علوم جہانی اور اصول و عقائد کے مفاہیم کی ایسی متوازن آمیزش ملتی ہے کہ انیس کے علم و فضل کی وسعتیں بے کرا محسوس ہونے لگتی ہیں۔ انیس نے دبیر کے مقابلے میں سلیس زبان استعمال کی، اس کے باوجود اردو ادب کے محققین کے مطابق طول تاریخ میں تراکیب و فرہنگ کا سب سے عظیم ذخیرہ الفاظ میر انیس کے کلام میں ملتا ہے۔ عروض و قوافی، صرف و نحو، تراکیب، ثناء و بدائع، محاکات، محاورات اور بندشیں ان کے یہاں دست بستہ نظر آتے ہیں۔ مرثیہ بیانیہ شاعری کا نام ہے۔ انیس نے اس میں ایک ناظر کی حیثیت سے خارجی انداز ملاحظہ اور مرثیے کے کرداروں کی اپنی داخلی کیفیات کو بیک وقت یکجا کر کے واقعہ نگاری کو معجزاتی انداز تک متحرک اور بے نظیر بنا دیا ہے۔ اسی لیے میر ببر علی انیس جو ہے وہ مرثیہ نگاری میں بہت مشہور ہوئے۔ میر انیس کا اجتماعی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مرثیہ نگاری کو ایک سماجی رسم کے درجہ سے اٹھا کے نفیس ترین ادبی صنف اور مرثیہ گوئی کو فن لطیف میں بدل دیا ہے۔ دوستو، یہ کچھ جانکاری تھی جو میر ببر علی انیس کے بارے میں ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ میر ببر علی انیس کا جو یہ مرثیہ ہے نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ UGC نیٹ میں پوچھا جاتا ہے، جس کا خلاصہ، جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ پہلے ہم اشعار پڑھتے ہیں کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں،
ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کر دوں، ذروں کو انجوم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ پہلے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں ساتھیوں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ مرثیہ انیس کے اچھے مراثی میں شمار ہوتا ہے۔ پہلا بند جو ہے وہ رعایت لفظی کی اچھی مثال ہے۔ تو پہلا بند کیا ہے کہ نمک خانے، تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سے دکھائی دے۔ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہیں عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ پہلا مصرع سن کے ہی آپ کو سحرن پیدا ہو گیا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ مرثیہ انیس جو ہے وہ تبہید یا چہرہ پر اتنا دھیان دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے کامیابی کا پہلا زینہ ہی تمہید مانا جاتا ہے ساتھیوں، اور وہ مجمع کو اپنی طرف متوجہ اور ہماتن گوش کرنے کے لیے تمہید کو جو ہے ساتھیوں وہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ لوگ جاگ جائیں۔ تو اسی لیے ان کا جو یہ مصرع ہے آپ بھی سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، کیا ہے؟ یعنی میری فصاحت جو ہے، میری تکلم کی جو فصاحت ہے میری ساتھیوں، وہ دسترخوان کے نمک کی طرح ہے۔ وہ کیسا ہے؟ دسترخوان کے نمک کی طرح، یعنی جس طرح اگر آپ کھانا رکھیں گے دسترخوان پہ اور اگر آپ کے کھانے میں نمک نہیں ہوگا ساتھیوں تو وہ بے ذائقہ ہو جائے گا۔ تو اس کو انہوں نے ایسی مثال دیا ہے کہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یعنی میری جو بات ہے، میرے جو گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ کیسا ہے ساتھیوں؟ دسترخوان پر جس طریقے سے کھانے میں نمک ہوتا ہے ساتھیوں، یعنی گفتگو یا کلام کے دسترخوان پر میری فصاحت وہ کام کرتی ہے جو کھانے میں نمک کرتا ہے۔ یہ اس کی اصل تشریح ہے، صحیح تشریح ہے۔ یعنی میری فصاحت و بلاغت جو ہے وہ گفتگو کو، کلام کو بامزہ بناتی ہے۔ جس طرح نمک کھانے میں مزہ دینے کا کام کرتی ہے، اسی طرح میری گفتگو میں جو میری فصاحت ہے وہ مزہ دینے کا کام کرتی ہے۔ ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، ناطق بولتے ہیں بولنے والے کو، کیا بولتے ہیں؟ بولنے والے کو، یعنی بولنے والے بھی، یعنی میری بلاغت کو سن کر ناطق یعنی بولنے والے کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ میری گفتگو میں، میرے کلام میں، میرے مرثیہ میں ایسی بلاغت ہے ساتھیوں۔ تو اس کی تشریح کیا ہوئی؟ میری بلاغت سن سن کے بولنے والے کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگین ہے عبارت میری، میری عبارت ایسی ہے، میرے گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہے، یا میرے مرثیے کی عبارت ایسی ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں ان کی رنگ جو ہے کیا ہوتی ہے ساتھیوں؟ اڑ جاتی ہے۔ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، یعنی میرا مزاج، میری طبیعت ایسی ہے اور میرے مرثیہ کا شور ایسا ہے جیسا کہ دریا ہوتا ہے ساتھیوں۔ اگلا ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ عمر کہاں گزری ہے ساتھیوں؟ دشت کی سیاحی میں۔ دیکھیں دشت بولتے ہیں صحرا، ہے نا، میدان، بنجر علاقہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ شامل نصاب مرثیہ امام حسین کی شہادت کے بیان میں ہے۔ کس میں ہے؟ شہادت کے بیان میں۔ جب یہ جنگ ہوا تھا تو میدان جنگ کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، دشت، میدان، صحرا، بنجر علاقہ۔ تو اس کو جو ہے جنگ کا میدان سمجھیے یا جنگ کا علاقہ سمجھیے، یا وہ صحرا یا وہ میدان جہاں پہ امام حسین سے کیا ہوا تھا؟ جنگ ہوئی تھی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ دیکھیں جب آپ الفاظ کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کا خلاصہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں شبیر جو ہے، شبیر کا معنی امام حسین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شبیر جو ہے کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ امام حسین سے، کیونکہ حضرت امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شبیر کے نام سے پکارا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کو شبیر نام سے پکارتے تھے، اسی لیے میر ببر علی انیس نے اپنے مرثیہ نمک خانے تکلم ہے میں حضرت امام حسین کو شبیر سے کیا کیا ہے، خطاب کیا ہے دوستو۔ اور مداحی کا مطلب مدح، تعریف ہے نا، خوبی بیان کرنا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ مرثیہ جو ہے میر ببر علی انیس نے اپنے بیٹے میر حسن عسکری کو لکھ کر دیا تھا، تو وہ جو ہے 5ویں پشت ہے۔ کون؟ ان کے جو لڑکے تھے، میر ببر علی انیس کے جو لڑکے، وہ 5ویں پشت میں ہیں، تو اس لیے وہاں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ امید ہے کہ دوستو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگلے بند کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں۔ ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں۔ اگر ایک قطرے کو بست، دیکھیے بست کا معنی کیا ہوتا ہے دوستو؟ بڑھانا۔ بست کا مطلب پھیلانا، بسط یبسط پھیلانا ہوتا ہے۔ تو قلزم کر دوں، یہاں قلزم جو ہے وہ سمندر کے معنی میں ہے۔ قلزم کیا ہے دوستو؟ سمندر کے معنی میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بست، ایک قطرے کو جو پھیلاؤں تو سمندر کر دوں۔ ایک قطرے کو پھیلاؤں تو کیا کر دوں؟ سمندر کر دوں۔ بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، یعنی فصاحت کا بحر مواج جو ہے وہ تلاطم کر دوں۔ اگلا کیا شعر ہے کہ ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجوم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ ماہ کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند ہے۔ ماہ کو مہر کروں یعنی چاند کو آفتاب کر دوں۔ ماہ کو مہر کروں یعنی چاند کو آفتاب کر دوں۔ یعنی ماہ کا مطلب ہوا چاند، اور انجم کا مطلب ہوا دوستو تارا، سوری۔ تو کیا ہوا کہ ماہ کو مہر یعنی ماہ یعنی چاند کو آفتاب کر دوں، اور ذروں کو تارا کر دوں۔ گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ گنگ کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ نہیں بول پاتے ہوں، اس کو بولتے ہیں گنگے۔ یعنی گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، یعنی گنگے کو بھی بات کرنے کے انداز کا ماہر بنا دوں۔ اس کا یہ مطلب ہوا، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں یعنی گنگے کو بات کرنے کے انداز کا ماہر بنا دوں۔ اب سوچئے، اتنے بند سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس کی تشریح سے، اس کے خلاصے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میر ببر علی انیس کے مرثیے کا جو ہے کتنا زیادہ اس کا اثر ہے، اور کس وجہ سے ان کو UGC نیٹ کے سلیبس میں داخل نصاب کیا گیا ہے دوستو۔ بارکیف آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے 14ویں بند سے اصل مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مرثیہ جو ہے 101 اشعار پر مشتمل ہے۔ کتنے اشعار پر؟ 101 اشعار پر مشتمل ہے۔ 14ویں بند سے اصل مرثیہ شروع ہوتا ہے، جس میں کربلا کے جانثاروں کا سراپا فجر کی نمازوں کے موقع پر نظم ہوا یا شروع ہوا، جس میں اعزا اور گود کے پالے بچوں کے علاوہ ان اقربا اور انصار کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا گھر آباد رکھنے کے لیے اپنا گھر لٹانے آئے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو مرثیہ نمک خانے تکلم ہے، اس کا جو اصل مرثیہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ 14ویں بند سے، جس میں کربلا کے جانثاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ شروع فجر کی نمازوں کے موقع پر یا وہاں سے شروع ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ اعزا اور گود کے پالے بچوں کے علاوہ ان اقربا اور انصار کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنے گھر لٹانے آئے تھے، اپنا گھر لٹانے آئے تھے۔ اس پر اشعار کہا گیا ہے کہ یوں لٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے۔ یہاں پہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں لٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے۔ اس مرثیے کے اس شعر کا بھی پایا کتنا بلند ہے دوستو۔ دوسری طرف رفقائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لاشیں مقتل میں ہوں، لاشیں شہ دلگیر کے ساتھ،
لاشیں مقتل میں ہوں لاشیں شہ دلگیر کے ساتھ، سر ہو نیزوں پہ سر حضرت شبیر کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا دوستو؟ کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شبیر کس کا لقب دیا گیا؟ حضرت امام حسین کو تشبیہ دی گئی ہے شبیر سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کو شبیر کہہ کے بولتے تھے دوستو۔ تو اسی لیے کہا کہ لاشیں مقتل میں ہوں لاشیں شہ دلگیر کے ساتھ، سر ہو نیزوں پر سر حضرت شبیر کے ساتھ، یعنی ہم اس جنگ میں لڑیں، اس جنگ میں لڑیں، شہادت پائیں، اور ہمارا سر نیزوں پہ بھی ہو لیکن حضرت امام حسین کے سروں پر ہو یا سروں کے ساتھ ہو دوستو۔ دیکھیے کتنا اس شعر کا جو ہے کی تشریح کیسی ہے۔ تو دشمن کی للکار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا، ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا۔ کیا ہنس کے منہ بھائی کا شاہ شہداء نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا، یعنی اس جنگ میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بچے فجر کی نماز کے بعد لڑنے کے لیے آئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، جو بچے اس میں شہید ہوئے دوستو، ان کے جو بھائی تھے، ان کے جو ساتھی شہداء تھے، انہوں نے اپنے بھائی کا جو منہ دیکھا وہ ہنس کے دیکھا، غم زدہ رنجیدہ ہو کر نہیں دیکھا، اور اپنے آقا کو یعنی حضرت امام حسین کو حسرت رفقا نے دیکھا، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک سرما شہید ہوتے جاتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے ایک کے بعد ایک سرما جو ہوتے ہیں جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور چند بندوں میں سارے اعزاء و اقربا اور گود کے پالے بچے صبح سے ظہر تک شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کب؟ صبح سے یعنی فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک سارے جو اعزاء و اقربا ہے اور گود کے پالے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو چونکہ مرثیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بیان میں ہے، یہ مرثیہ یعنی نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بیان میں ہے، اسی لیے دوسرے ہیروں کی شہادت کی تفصیل جو ہے نہیں پیش کی گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد دشمنوں نے انہیں جنگ کی دعوت دی۔ دوستو چونکہ اس مرثیے میں 101 اشعار ہیں، کتنے ہیں؟ 101 اشعار ہیں جو بہت ہی زیادہ ہیں، جن کی مکمل کی تفصیل یہاں بیان کرنا ایک ویڈیو میں ناممکن ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ ناممکن ہے۔ اس لیے ہم نے شروعاتی کچھ بندوں اور بیچ کے کچھ بندوں کو یہاں پر لایا اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت امام حسین پر لکھے گئے اس مرثیہ جو میر ببر علی انیس نے لکھا ہے، اس مرثیے میں کتنی جان ہے اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا کیا معیار ہے۔ دوستو امید ہے کہ یہ مرثیہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ اگلے اور بھی بند ہیں اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں اور اس کا مکمل خلاصہ اور اس کی مکمل تشریح آپ کے سامنے پیش کروں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور اگر آپ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد حارث کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔